جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانے پر مختلف پروگرام پیش کیے ہیں، اور اب خاکسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے صلہ رحمی کے بارے میں ہے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خونی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کے سلسلہ میں اپنی امت کو کس قدر تاکید کی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیراہے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے صلہ رحمی کا مضمون بیان کر رہا ہے، یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خونی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کے سلسلہ میں اپنی امت کو کس قدر اس کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت النحل کی آیت 91 میں فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کی طرح دوسروں کو بھی عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 2 میں فرماتا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا حق ادا کرو۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی یعنی خونی رشتہ داروں اور قرابت والوں سے حسن سلوک کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب الادب میں ایک حدیث اس طرح ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ جیسے رحمی رشتے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے نکلا ہے۔ جو شخص ان رشتوں کا خیال نہیں رکھتا یعنی قطع رحمی کرتا ہے تو رحمان خدا بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، اور جو شخص ان رشتوں کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہے۔ قرآن شریف میں رحمی رشتہ داروں کے بیان میں مقدم رشتہ تو والدین کا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ اولاد، بیوی، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ وغیرہ ہیں۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب الادب میں روایت ہے، یہ کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ ماں کے بعد کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ دوسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ سائل نے پھر پوچھا کہ ماں کے بعد پھر کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی فرمایا، تیری ماں۔ اس نے چوتھی دفعہ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ حدیث کی کتاب ابو داؤد کتاب الادب میں ایک روایت اس طرح ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے صلہ رحمی کا کوئی حق باقی رہ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ والدین کی وفات کے بعد اولاد کو چاہیے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، ان کے وعدوں کو پورا کرے، ان کے رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اور ان کے دوستوں سے
عزت سے پیش آتے رہیں اور ان سے حسن سلوک کرتے رہیں۔ ایک شخص سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں جہاد کی شدید خواہش رکھتا ہوں لیکن اس کی توفیق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت کرو، اور اگر تم یہ کر لو تو حج، عمرہ اور جہاد کرنے والوں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ حدیث کی کتاب ترمذی کتاب البر والصلہ میں ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ماں تو زندہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو، یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرنا آسان بنایا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک حکم کو مانا جائے تو دوسرے حکم پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ تمام احکامات میں توازن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام پر عمل کرنا آسان ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان محض للہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس شخص کی بیوی اور اولاد کے حقوق متاثر نہیں ہو رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان کے تقوی کا ایک بڑا پیمانہ یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اس کے تمام دیگر معاملات سدھر رہے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا تو پھر اس کا دیگر انسانوں سے حسن سلوک کرنا محض اپنی نفسانیت کے تحت ہے، نہ کہ محض للہ۔ یہ کہ جو بات پسند ہوئی اسے اختیار کر لیا، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الاحقاف کی آیت 16 میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ کہ ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی ہے۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ تاکیدی نصیحت فرما رہا ہے، یہ کہ ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے احسان کرے۔ اس جگہ احسان کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے یہ بھی سمجھ رہا ہو کہ اس کو اپنے والدین کی خدمت یا اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کہ انہوں نے اس انسان کی پرورش میں کوئی کوتاہی کی ہے، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے، کیونکہ احسان کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر ایک انسان کی سوچ کے مطابق اس کے والدین اس کی خدمت کے مستحق نہیں رہے تب بھی وہ خدمت کرے، کیونکہ احسان کا لفظ بتا رہا ہے کہ اگر اولاد کے نزدیک ماں باپ کا حق کسی وجہ سے قائم نہیں ہو رہا تب بھی اولاد کے لیے احسان کے رنگ میں والدین کی خدمت اور اطاعت کرنی لازم ہے۔ اور پھر سورت الاحقاف کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی ماں باپ کی خدمت کرنے والے، جن کے نیک اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی بدیوں سے درگزر کریں گے۔ اور پھر سورت الاحقاف کی آیت 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت اور خدمت سے غافل ہوں گے وہ گھاٹا پانے والے لوگ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس مضمون کو کئی ایک احادیث میں بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بدبخت ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں نافرمان اولاد کو کون تنبیہ کر رہا ہے؟ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتباہ کر رہے ہیں۔
قرآن مجید اور احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمان اولاد کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان اولاد کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور مختلف مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ماں باپ کی اطاعت اور خدمت کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، وہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو جاتا ہے، اور ماں باپ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ربوبیت کے مظہر ہوتے ہیں، یعنی مجازی خدا ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو ستانے والوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں سزا وارد کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کی اپنے نافرمان بیٹے کے خلاف بد دعا ضرور پوری ہو کر رہتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کے خلاف بد دعا نہ بھی کر رہے ہوں تو نافرمان اولاد کی طرف سے ملنے والا دکھ اور صدمہ ہی بد دعا کی صورت اختیار کر رہا ہوتا ہے، جو نافرمان اولاد کے لیے آخرت کے برے سرمایہ کی طرح جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، انتہائی غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ قرآن مجید کی اور حدیث کی ماں باپ کے بارے میں جو تعلیم بیان ہوئی ہے، اور پھر اس تعلیم کو پڑھی لکھی اولاد خود بھی پڑھتی ہے اور جانتی ہے، اور پھر اس تعلیم کو معاشرہ میں مختلف پیرایوں میں امام کے ذریعہ، خطیب کے ذریعہ، درسی کتابوں کے ذریعہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ماں باپ اور بزرگوں کے ذریعہ نافرمان اولاد کو ڈرایا جاتا ہے۔ ماں باپ نافرمان اولاد کے رویوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور انتہائی صدمات کی کیفیات میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے روتے ہیں، پھر بھی نافرمان اولاد کے دل و دماغ میں کوئی اچھی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اچھی فطرت کے لوگوں پر لرزہ طاری کر دیتی ہے، مگر نافرمان اولاد اندھا تو جہنم کی راہ اختیار کر رہی ہوتی ہے۔ جبکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جانور بھی جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی گڑھے میں نہیں گراتا۔ قرآن مجید کی سورت النحل کی آیت 91 کے ایک حصہ کو اس مضمون کے شروع میں خاکسار نے بیان کیا تھا۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں نافرمان اولاد کی بے حسی کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ سورت النحل کی آیت 91 کے پہلے حصے کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی طرح دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے دوسرے حصہ میں بیان فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ کہ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم کی بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے روکتا ہے تاکہ تمہیں عبرت حاصل کرو۔ اس آیت کے دوسرے حصے سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمانی اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنے گھر سے باہر کی دنیا میں برے لوگوں کی بری صحبت کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان میں بے شرمی، بے حیائی اور بغاوت آ جاتی ہے، اور پھر وہ اولاد اپنے لیے ایک انتہائی برا ضابطہ حیات تجویز کر لیتی ہے۔ ایسی نافرمان اولاد اپنے آپ کو ایک نہایت برے اور ناپسندیدہ خول میں بند کر لیتی ہے، اور ان پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اچھے معاشرہ سے کٹ جاتے ہیں۔ جب ماں باپ سے کوئی تعلق واسطہ نہ رہا تو ماں باپ کی طرف سے تمام رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں۔ یہ حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ ایسی اولاد کی آخرت تباہ ہو چکی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، الغرض ماں باپ کی نافرمان اولاد کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اگر نافرمان اولاد کو دنیا کی کامیابیاں مل بھی رہی ہوں
تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کے لیے جاری قانون قدرت کے تحت ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بھی اس دنیا سے حصہ پا رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے اس صورت کے کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اسے خریدے اور پھر اسے آزاد کر دے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم اور بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رحم سے مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رحم سے مخاطب ہوا اور فرمایا کہ جو تجھے قائم رکھے یعنی رحمی رشتے کو قائم رکھے میں بھی اس کے ساتھ احسان کروں گا، اور جو تجھ سے بے تعلق ہو جائے میں بھی اس سے تعلق کاٹ لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی سورت محمد کی یہ آیات پڑھی، یہ کہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، یہ کہ وہ لوگ جو رحمی رشتوں کو قطع کر رہے ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور انہیں بہرے اور اندھے کر دیا ہے۔ الغرض بلا شبہ اگر ماں باپ کی نافرمانی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا سزاوار بنا دیتی ہے تو پھر ماں باپ سے اس نے سلوک کیوں نہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہ بنا دے گا۔ اولاد کے لیے ماں باپ ایک پاور سٹیشن کی طرح ہوتے ہیں، یہاں سے اولاد کے لیے رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان کا اپنے ماں باپ سے معاملہ ٹھیک ہو تو پھر اس کے باقی تمام رشتہ داروں سے بالعموم معاملات ٹھیک ہی رہتے ہیں، دنیا بھی بہتر رہتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مضمون کے اس آخری حصے میں خاکسار نہایت اختصار سے ماں باپ کے علاوہ دیگر رحمی رشتوں کے بارے میں صرف ایک بات بیان کرتا ہے۔ حدیث کی کتاب ترمذی کتاب الزکوٰۃ میں روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا ایک نیکی ہے اور مستحق رحمی رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہری نیکی ہے۔ حدیث کی کتاب بخاری کتاب الادب میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والوں کے مال اور عمر میں برکت عطا کی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رحمی رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے آغاز پر احساس ذمہ داری سے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا شعار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔